پی ٹی آئی کے کئی لوگ شامل ہو رہے ہیں، افتخار گیلانی صاحب کو بھی ابھی آپ نے ریسنٹلی شامل کیا ہے۔ فوکس آپ لوگوں کا جنوبی پنجاب ہے یا اوورآل پنجاب میں آپ لوگ کوشش کریں گے؟ اور دوسرا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا پھر نون لیگ کے ساتھ ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے پرائم کی وساطت سے پاکستان کی عوام اس چیز کو سمجھ لے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے، وہ سزا یافتہ ہیں، اور ابھی اس سزا کے حوالے سے انہیں اپیل کا حق جناب ملنا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا پروسیس چلنا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپیل کے بعد اپنے آپ کو پاک اور صاف اور پوتر جناب عدالت سے منوا پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، یہ ابھی چیز ہونے والی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی صرف نااہلی ہوئی تھی الیکشن کے حوالے سے، ان کو سزا نہیں ہوئی تھی، بالکل ایسے کرمنل کورٹ سے ان کو سزا نہیں ہوئی تھی۔ تو جو ابھی آپ کا الیکشن ایکٹ جناب 2023 جو پاس ہوا ہے، جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے تحت 5 سال کی نااہلی ہے۔ نااہلی کا ٹائم پیریڈ 5 سال ہے۔ پہلے نااہلی کا ٹائم پیریڈ ڈیفائن نہیں تھا آئین کے اندر، اب ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ 5 سال کی ہے، تو 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس وقت الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہے۔ نواز شریف صاحب جناب ایک جسے کہتے ہیں لیٹیگیشن کے اندر جائیں گے، اور وہ اس پروسیس کو سٹارٹ کر چکے ہیں۔ ادھر سے وہ جناب اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر کے آئیں گے تو پھر اپنے اس الیکشن کے پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ نے پوچھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا آگے کیا پلان۔ دیکھیں، ہم تو فل فلیج طریقے سے پنجاب کے اندر خصوصاً ہم نے اپنے آپ کو لانچ کیا ہے، اور ہم نے یہ جو پارٹی بنائی ہے یہ پی ٹی آئی کے وہ تمام قائدین اور وہ تمام ایم این اے ایم پی ایز کہ جن کا رستہ مسدود کر دیا تھا چیئرمین تحریک انصاف کی 9 مئی کی جناب ایکٹ کی وجہ سے، اور پھر جو 1.5 سال تحریک فساد فی الارض چلی اور 9 مئی کو آ کے جناب مطبق ہوئی، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، تو ہم نے رستہ بنایا ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا۔ تو اب ساری پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے، اور اگلے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ 100-150 سے زائد ایم این اے ایم پی اے وہ پنجاب کے اندر خصوصاً وہ آپ کو استحکام پاکستان میں پارٹی۔ فیاض بھائی، یہ کیا جس طرح کل نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ جی اگر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی کسی موقع پر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے سیٹ کی تو ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، تو سر وہ تو بظاہر نہیں لگ رہا کہ وہ چاہیں گے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ کوئی رفٹ پیدا کریں، تو کیا ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی آپشن موجود ہے، یا بظاہر آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کا کمپٹیشن نون لیگ سے ہی ہوگا صحیح معنوں میں؟ دیکھیں، ہماری کسی پارٹی کے ساتھ رفٹ نہیں ہے، ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رفٹ نہیں، ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رفٹ نہیں، ہماری تحریک انصاف کی بھی اگر کوئی شکل نکلتی ہے نا کہ جو 9 مئی کے واقعات سے توبہ طائب کر کے اور اعلان برات کر کے اگر کوئی شکل آتی ہے، ہماری ان سے بھی کوئی رفٹ نہیں ہے۔ ہم نے ایک سیاسی جماعت ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور سیاسی جماعت، میرا ایک بڑا مشہور مقولہ پچھلے 1 مہینے سے میں ہر ٹاک شو میں کہتا ہوں کہ سیاست دان اور سیاسی پارٹی ملک کے مفاد، ریاست کے مفاد، پارٹی کے مفاد اور ذاتی مفاد، یہ 4-5 مفاد ہیں، ان کے لیے ہر قسم کا ایکٹ کرنے کو تیار ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں بھی اور سیاستدان بھی۔ تو ہم پاکستان کے مفاد کے لیے، ریاست کے مفاد کے لیے ہم ہر پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ تو کیا فیاض بھائی کوئکلی ٹائم ختم ہو چکا ہے، کیا اون چودھری صاحب جب نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پر پہنچے تھے تو وہ جو مختصر ملاقات کے لیے گئے تھے وہ اسی حوالے سے تھی؟ نہیں، اون چوہدری صاحب اپنی ذاتی حیثیت سے گئے تھے، کیونکہ 1.5 سال وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں رہے تھے، تو وہ شہباز شریف صاحب کی جناب اس 1.5 سال کی جو تعلق تھا اور ایفیلیشن تھی، اور اس وقت تک استحکام پاکستان پارٹی رجسٹر بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ شاید اپنا تعلق نبھانے کے لیے چلے گئے، وہ کوئی استحکام پاکستان پارٹی کی پالیسی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک۔